السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین۔ درس کا جو سلسلہ اس رمضان میں جاری تھا وہ یہ اس کی آخری کڑی معلوم ہوتی ہے آج کا دن، سوائے اس کے کہ دعا سے پہلے جو مختصر درس آخری صورتوں سے متعلق دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے والا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی سے پاکستان سے بہت ہی بے چینی کے خطوط آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ امریکہ اور دوسرے ممالک سے بھی، کہ ہمیں جو عادت ڈال دی گئی ہے اس درس کی اب اسے واپس نہ لیں، اور سال مشکل سے کٹے گا کیونکہ اس درس کے ساتھ بہت گہری وابستگی پیدا ہو چکی ہے، اور پھر ساتھ مجلس سے سوال جواب جو چلتی ہے اس سے کہتے ہیں رونق پیدا ہو جاتی ہے، بہت لطف آتا ہے، تو اس کا کچھ علاج کیا جائے۔ جہاں تک علاج کی کوشش کا تعلق ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوشش کی جا رہی ہے، اور ابھی تک بعض کمپنیوں کے جوابات کا انتظار ہے۔ اس کے نتیجے میں جو بھی صورتحال ظاہر ہوگی، اگر آخری دعا سے پہلے علم ہو گیا تو میں انشاءاللہ آپ کو مطلع کر دوں گا، لیکن یہ کوشش ان خطوں سے پہلے سے جاری تھی۔ میری خواہش تھی کہ اب پروگرام کو ہم زیادہ وسعت دینا شروع کریں، اور انشاءاللہ آخری درس کے وقت مختصر ذکر میں ان کوششوں کا کر دوں گا۔ درس کا بہت سا حصہ جو صبر سے تعلق رکھتا ہے باقی ہے، اور وہ اتنا لمبا مضمون ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اب اس کو چھیڑنے کا مزید وقت نہیں ہے۔ اگر اس کو چھیڑا جائے تو جو پہلو بیان ہو رہا ہے وہ بھی تشنا ہی رہے گا، تو وقت ختم ہو جائے گا، اور سوال بہت سے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ایسے سوال بھی ہیں جن کا گزشتہ درس سے گہرا تعلق ہے۔ بعض میں میری بعض غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، درستی کروائی گئی ہے، بعض میں بعض الجھنوں سے متعلق مزید استفسار کیے گئے ہیں۔ جہاں تک غلطی کا تعلق ہے میں یہ آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ امام سے اگر کوئی غلطی ہو تو اس غلطی کا بتانا فرض ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، اور نماز نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ادب کے کچھ پہلو ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ غلطی نہ بتانا گناہ ہے، کیونکہ امام کی غلطی کا بہت وسیع اثر پڑتا ہے، اور خلیفہ وقت یا کوئی اور آپ کا امیر مقرر ہو وہ غلطی سے پاک نہیں ہے، اور غلطی سے پاک نہ ہونے کے متعلق قرآن نماز نے ہمیں سبق دیا کہ جب غلطی درست کرو تو سبحان اللہ کہا کرو۔ مراد یہ ہے کہ یہ بتا دو کہ اللہ کے سوا کوئی غلطی سے پاک نہیں، اور وہ جو سبحان اللہ کا کلمہ ہے وہ نبوت پر بھی حاوی ہے،
ایک معنی غلطی سے پاک ہونے کا ایسا ہے جس میں نبی بھی شامل نہیں ہے، اللہ کا خاص تنزیہی مقام ہے، بھول چوک ہے۔ مثلا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ غلطیوں سے پاک وجود انسانوں میں نظر نہیں آ سکتا، ناممکن ہے، لیکن بھول چوک بشری جس کو کمزوریاں کہتے ہیں وہ ساتھ تھیں۔ تو بعض غلطیاں ایسی بھی ہیں جو بے اختیاری اور مجبوری کی غلطیاں ہیں، ان کے متعلق بھی جب توجہ دلائی جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اور یہ تو نماز کی حالت میں ہے، لیکن پیغام عام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ غلطی کی طرف توجہ دلانے والا جب سبحان اللہ کہے تو پہلے اس کا ذہن اپنی طرف منتقل ہونا چاہیے کہ میں بھی تو غلطی سے پاک نہیں ہوں، صرف اللہ پاک ہے۔ پھر جس کو توجہ دلائی جا رہی ہے اس کو بتایا جائے کہ غصے کی بات نہیں، کوئی ناراضگی کا موقع نہیں، یہ ایک دائمی حقیقت ہے کہ ایسی حقیقت اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہے، نہ تم پاک نہ میں پاک۔ اور پھر توجہ دلا دی جائے، اور اس میں نہ انانیت داخل ہے نہ گستاخی داخل ہے، کیونکہ سبحان اللہ نے دونوں پہلوؤں کی حفاظت فرما دی۔ کہنے والے کو عجز عطا کیا اور سننے والے کو سمجھا دیا کہ ایسی بات پہنچانا تمہارے فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں ہے، اور تمہاری کسی قسم کی اس کو ذاتی مسئلہ انا کا بنانا جائز نہیں۔ یہ میں اس لیے نہیں سمجھا رہا کہ میں اپنے متعلق بتا رہا ہوں، مجھے تو کبھی اس معاملے میں وہم بھی نہیں گزرا کہ کوئی غلطی کی طرف توجہ دلائے، خواہ سخت لفظوں میں دلائے، اسے میں برا مناؤں یا اپنی کسی معنوں میں حد تک سمجھوں۔ میں باقیوں کو سمجھا رہا ہوں۔ امیروں کی بھی غلطیوں کی نشاندہیاں ہوتی ہیں اور بہت سے عہدیداروں کی ہوتی ہیں۔ اس موقع پر کئی دفعہ عہدیدار اس تنگی، دل کی تنگی محسوس کرتے ہیں، گھبراتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہوا ہے۔ صاف بات ہے، غلطی ہے تو دیکھو غلطی ہے کہاں ہے، اور جس نے نشاندہی کی اس کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ اور سجدہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ تسلیم کرنے کے بعد پھر استغفار سے کام لو، اور یہی مضمون ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں ملتا ہے۔ وہ جنہوں نے دیوار پھلانگ کر حاضر ہوئے اور سوال کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت داؤد نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ میری کچھ آزمائش ہے، میری کچھ اسی قسم کی مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی طرف نشاندہی کروانے مقصود تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً کچھ لوگ نہیں آئے تھے، یہ کشفی نظارہ تھا۔ یعنی یہ رجحان ہے میرا رجحان کہ وہ مضمون کی طرز بتا رہی کشفی نظارہ تھا۔ اس کو تسلیم کرنے کے بعد آپ نے سجدہ کیا ہے خدا کے حضور، سجدہ ریز ہوئے ہیں اور بخشش مانگی ہے۔ اس مقام پر ہم بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو غلطی جس کی ہو اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اس کے بعد استغفار کرنا چاہیے اور سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے دین متین۔ اس کے علاوہ باقی سب انانیت کے کھیل ہیں، ان کا جماعت احمدیہ سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس بعض لوگ بات غلطی نکالتے وقت بھی بہت زیادہ گھبراتے ہیں اور معذرتیں کرتے ہیں، اس کی ضرورت کوئی نہیں۔ ضرور بتانا چاہیے، لیکن جیسا کہ قرآن کریم نے سکھایا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، حد ادب میں رہتے ہوئے اور اس امکان کو خارج نہ کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے غلطی نکالنے والا خود غلطی میں مبتلا ہو۔ بس اب جو باتیں آئیں گی ان میں ہر قسم کی غلطیوں کی نشاندہی موجود ہے۔ بعض دفعہ نشاندہی کرنے والے غلطی میں ملیں گے، میں بتا دوں گا کہاں ہے۔ جہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے وہ میں سمجھاؤں گا کہ کیوں ہوئی، اور اگر کوئی وجہ نہیں تو میں استغفار کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کالعدم سمجھا جائے۔ یہ مضامین اب اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں آج دوسرا درس دیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ بمشکل ان تمام سوالات کو زیر بحث لایا جا سکے گا، اور یہ ایک عالمی مجلس سوال جواب ہے جو اب شروع ہونے والی ہے، اس میں غلطی والے پہلو بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے استقانہ کی بحث اٹھتی ہے۔ میں نے جب یہ آیت تلاوت کی تھی، جب اس آیت کی تشریح کی تھی وَمَسْتَقَانُوا، تو
صاف ظاہر تھا کہ میں اسے سکن لفظ سے اور سکونت وغیرہ جس کا مادہ ہے تسکین، ان سے ماخوذ سمجھتا ہوں، اس سے اس باب کو نکلا ہوا سمجھتا ہوں، اور واقعتاً یہی بات درست ہے کہ میں اسے باب افتعال سمجھتا ہوں۔ افتعال استکانہ میں سین فے کلمہ ہو تو یہ باب افتعال بنے گا۔ صرف مشکل یہ تھی کہ باب افتعال بناتے وقت استکانہ نہیں بننا چاہیے تھا بلکہ استکنہ بننا چاہیے تھا۔ یہ عربی کی گرامر کی تفاصیل ہیں، یہ عامۃ الناس نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن میں مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا جواب بہت بڑے بڑے صرف و نحو کے علماء اور مفسرین نے خود دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض دفعہ زبر کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی مثالیں عربی اشعار میں بھی ہیں اور قرآن کریم میں بھی ہیں۔ یعنی ایک حرکت کو لمبا کر دیا جاتا ہے، زبر ہے تو الف میں بدل جائے گی، اور پیش ہے تو وہ واو میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن جن علماء نے توجہ دلائی ہے ان کے نزدیک یہ باب افتعال سے نہیں بلکہ باب استفعال سے ہے، اور اس کا مادہ کون ہے، کانا یکون و کونن۔ ایک مربی صاحب نے تو دو دیکھی ہیں لغت کی کتابیں، اور دونوں جگہ ان کو سکن مادہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں وہاں تو صرف کون کا مادہ لکھا ہوا ہے۔ میاں انس احمد صاحب نے تفصیلی بحث اٹھائی ہے، اور ان کا خلاصہ یہ ہے نتیجہ کہ اہل علم کے نزدیک یہ افتعال باب سے نہیں بلکہ استفعال سے ہے، اور سکن کی بجائے کون مادہ ہے، سین کاف نون کی بجائے کاف واو نون مادہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جو خلاصہ ان کا یہ ہے، اہل علم کی رائے یہ ہے کہ قرآن میں لفظ استکنو نہیں استکانو آیا ہے، اس لیے اس مادہ کا کون مادہ کوانا ہی سمجھا جائے گا۔ امام راغب اسی طرف گئے ہیں۔ جو اہل علم اسے دوسرا مادہ تجویز کرتے ہیں ان کے متعلق انہوں نے کچھ دوسرے اہل علم کا اعتراض ذکر کیا ہے۔ میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے، مجھے تو کبھی بھی شبہ نہیں ہوا کہ لفظ سکن سے نکلا ہوا ہے، کون سے نہیں ہے، کیونکہ استکانہ کا مضمون سکن سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، اور باب افتعال سے اس کا معنی بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ کیا معنی ہے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہنا درست نہیں کہ اہل علم نے گویا کہ کون کی تائید میں فیصلہ دے دیا ہے اور سکن کے خلاف متفق ہو گئے ہیں، یا بھاری تعداد ان کی اس کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیکھیے جو لغات کی کتب یہاں مہیا تھیں، تاج العروس، لسان العرب، اقرب الموارد، المنجد، الموجم الوسیط، القاموس المحیط، یہ تمام کی تمام سکن مادے کو تسلیم کرتی ہیں اور اس کا باب افتعال ہونا تسلیم کرتی ہیں۔ کون والی جو ہیں ان میں یہ بعض ایسی ہیں جو کون سے نکلنا بھی مانتی ہیں، اور کین ہے یا کین ہے، لفظ کین ہے، کاف کی زبر سے ہے، کین کسے بھی مانتے ہیں، جو میرے نزدیک لغو بات ہے، بہت ہی کھینچ تان کر کی گئی ہے بات۔ بہرحال یہ ساری سکن پر تو متفق ہیں، لیکن کون یا کین پر متفق نہیں ہیں۔ زائد کے طور پر اس کی بحث کرتی ہیں۔ اگر کسی پر بات پر اتفاق ہے تو وہ سکن پر ہے کہ ہاں یہ مادہ تو ضرور ہے۔ ایک مختار الصحاح ہے جس نے صرف کون کی بحث اٹھائی ہے اور کوئی بحث نہیں اٹھائی، تو اس لیے یہ جو اہل علم ہیں ان کو اہل علم کی صف سے خارج کر دینا تو جائز نہیں ہے۔ میرے نزدیک باب افتعال ہی سے اس کا تعلق ہے۔ افتعالہ کو افتعالہ پڑھا گیا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اس رنگ میں اس کو پیش کیا گیا کہ استکانہ
باب استفعال بھی ممکن ہو سکتا ہو۔ میرے نزدیک قرآن کریم معانی میں وسعت دینے کی خاطر بعض دفعہ ایسی طرز بیان اختیار کرتا ہے جس میں دونوں پہلو ممکن ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ایک کو رد کیا جائے اور ایک کو قبول کیا جائے، اس لیے کہ دونوں کے میں جو معانی کی وسعت پائی جاتی ہے دونوں میں پر اس آیت کو مشتمل سمجھا جائے۔ بس کون سے اگر باب استفعال بنانا ہے تو اس میں استکانہ کے ساتھ صرف یہ مضمون بنے گا اور وہ جائز ہے، ہو سکتا ہے۔ کون کہتے ہیں وجود کی حالت کو، کانا یکونو، تو اگر کوئی انسان کسی سے اپنے وجود کی بھیک مانگے کہ مجھے رہنے دو، مجھے سلامت رہنے دو، تو یہ بھی ذلت کی ایک انتہا ہے، یعنی اپنے آپ کو خالصتاً کلیتاً اپنے دشمن پر اس طرح منحصر سمجھے کہ جب تک اس سے کون کی بھیک طلب نہ کرے وہ مٹ جائے گا۔ تو یہ معنی ممکن ہیں، اس لیے میں اس کو رد نہیں کر رہا۔ باب استفعال ہو سکتا ہے، لیکن جو سکن کے ساتھ اس کے معنی کی وسعت ہے اور ذلت کے ہر پہلو پر جو سکن کے معنی چسپاں ہوتے ہیں وہ کون والے ذلت کے ہر پہلو پر چسپاں نہیں ہوتے، اس لیے قرآن کریم نے یہاں وسعت عطا فرمائی ہے مضمون کو۔ اور میرے نزدیک بحثوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، دونوں فریق درست ہیں۔ چنانچہ جن جلدوں نے میں نے ذکر کیا ہے لغت کی کتابوں نے، انہوں نے دوسرے معنی کو رد نہیں کیا، انہوں نے دونوں کو قبول کیا ہے۔ تاج العروس نے سکن کو اور کون کو، اقرب الموارد نے سکن اور کون، المجد نے سکن اور کون، القاموس المحیط سکن اور کون، دونوں کو قبول کیا ہے۔ بس وہی مسلک میرے نزدیک درست ہے جس کی تشریح میں نے کر دی ہے۔ قرآن میں معنی میں وسعت کی خاطر کئی دفعہ عام معمول جو دستور ہیں ان سے کچھ انحراف کیا جاتا ہے، لیکن معنی پر اس کا وسعت کا اثر پڑتا ہے اور لفظی معمولی حرکت کی تبدیلی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور یہ چیز اہل علم کے نزدیک جائز ہے، اور عرب کے شعراء خصوصیت کے ساتھ ایسے موقع سے فائدہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ جو کلام کا مالک ہے، جس نے عربی زبان الہاماً نازل فرمائی، اس کا سب سے زیادہ حق ہے کہ مضمون کو وسعت دینے کے لیے نئے لطائف پیدا کرے زبان میں۔ اب میں بہت ایک اہم بحث کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ صوفی بشارت الرحمان صاحب جو میرے استاد بھی ہیں، بہت بزرگ اور بہت گہرا علم رکھتے ہیں، پہلے تو مجھے تعجب ہوا تھا کہ انہوں نے کیوں نہیں سوال اٹھایا یہ گرامر کی بحث کا، وہ گرامر کی بحث میں سب سے آگے ہوا کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ وہ سمجھتے ہیں بات کو، اس لیے نہیں اٹھایا۔ ان کے شاگرد نے تو اٹھا دیا لیکن انہوں نے سوال نہیں اٹھایا۔ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے وہ اس کا تعلق داؤد اور طالوت کی بحث سے ہے۔ انہوں نے حضرت مسلم موعود کی تفسیر کا حوالہ دے کر یہ بیان کیا ہے کہ آپ نے جو یہ کہا داؤد نے طالوت کو قتل کر دیا، جالوت کو قتل کر دیا، میرے لفظ تھے داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا تھے یا نہیں، قرآن کے یہ لفظ ہیں۔ اور آپ نے جو بیان کی ہے بات، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ سموئیل کے حوالے سے گویا کہ ساؤل کو وہ طالوت سمجھ رہے ہیں، یہ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا ہے۔ کیوں جی؟ میں نے تو نہیں کہیں ساؤل کو طالوت کہا، لیکن وہ کہاں الفاظ اصل ان کے وہ نکالیں، نہیں ان کے، اچھا ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے میرا نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت طالوت کا ذکر فرمایا ہے، اس میں کنفیوژن سی ہو گئی ہے، اس پر نظر ثانی فرمائی جائے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے مقرر کیا تھا حضرت طالوت کو، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اس واقعہ کے 200 سال بعد ہوا تھا۔ یہ ہے دو باتیں مرکزی جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بائبل کے اس بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ساؤل کے زمانے میں طالوت سے جنگ ہوئی تھی اور جالوت سے جنگ ہوئی تھی، اور اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ ساؤل خود طالوت تھا، اس بات کو رد فرمایا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر آپ وہ پڑھیں باب تو آپ وہم بھی نہیں کر سکتے کہ ساؤل صفت کا انسان جس طرح بائبل میں مذکور ہے اور جس طرح اس کا انجام ہوا اس کو طالوت کہا جائے، کیونکہ قرآن کریم نے طالوت کا بڑی شان کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور علم اور جسم میں فضیلت والے وجود کے طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اس کو تائید رب حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، اور بہت ہی قابل رشک وجود کی شکل میں اس کو ظاہر فرمایا ہے۔ اس لیے کسی قیمت پر بھی ساؤل کو طالوت نہیں مانا جا سکتا، درست ہے یہ بات۔ لیکن پھر طالوت کون ہے؟ میں نے جو درس میں جب بات شروع کی تھی تو ایک ضمنی بات تھی، لیکن اس وقت مجھے حضرت مسلم موعود کے اس نتیجے پر پوری طرح اطمینان نہیں تھا جو اس بحث میں آپ نے نکالا۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ ساؤل تو طالوت نہیں بنتا تو پھر طالوت ہے کون، تو آپ تاریخ میں 200 سال پہلے چلے گئے اور جدعون کو طالوت بنایا، اور یہ موقف لیا کہ گویا جدعون کے وقت طالوت اور جالوت کی جو جنگیں شروع ہوئیں وہاں طالوت بھی مانوی ہے اور جالوت بھی مانوی ہے۔ معنوں کے لحاظ سے جدعون کو طالوت کہا گیا، اور جدعون کا معنی طالوت کے معنوں سے ملتا بھی ہے۔ یہ حضرت مسلم موعود کے نزدیک حضرت داؤد سے تقریباً 200 سال پہلے جدعون پیدا ہوا، یعنی جدعون کے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ اس نے جالوت صفت کے گندے بادشاہ سے جو لڑائیاں کی ان کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ طالوت جدعون ہو گیا اور جالوت ہو گیا مخالف۔ آپ فرماتے ہیں یہ اپنے منطقی نقطہ عروج کو بات پہنچی ہے حضرت داؤد کے زمانے میں، اور حضرت داؤد نے بالآخر ان مخالفانہ طاقتوں کو سر کچل کے اس بات کو ختم کر دیا آخری صورت میں۔ اس لیے آخر پہ قرآن کریم نے فرمایا فَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ۔ یہ بات اس لیے مجھے پوری طرح مطمئن نہیں کرتی کہ تاریخ کے بحث میں جو جدید معلومات سامنے آئی ہیں ان میں ایک تو زمانوں کا انطباق اس زمانے کے ساتھ نہیں ہو رہا جو حضرت مسلم موعود نے اس زمانے کی کتب سے اخذ کیا تھا۔ اس وقت جو زمانے بیان کیے گئے تھے حضرت داؤد کا اور جدعون وغیرہ کا اور ان لڑائیوں کے قصوں میں، ان میں اور اب جو نئی تحقیقات سے ثابت شدہ تاریخی حقیقتیں ان میں بڑا اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ دوسرے جو قرآن کی طرز بیان ہے اس سے لگتا ہے کہ ایک سلسلہ نزدیک کا سلسلہ اتنی دور کا نہیں کہ گویا 200 سال کا فرق پڑ گیا ہو یا 150 سال کا فرق پڑ گیا ہو۔ اس لیے مجھے یہ خیال تھا کہ میں اس بارے میں مزید تحقیق کرنے کے بعد پھر جماعت کے سامنے موقف رکھوں گا، اور ذہن میں گیا کہ اگر آخر پر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ داؤد نے قتل کیا تو ممکن ہے یہ مراد ہو قرآن کریم کی کہ داؤد نے چونکہ مقرر کیا تھا اس لیے آخری فتح کا سہرا داؤد کے سر پر ہے۔ اس ضمن میں نے وہ فقرہ بولا تھا جس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، لیکن جب صوفی صاحب نے سوال بھیجا ہے اس کے بعد میں نے تحقیق مزید کی ہے تو میرا رجحان اب واضح طور پر اس طرف ہے کہ حضرت داؤد خود طالوت تھے اور نبی سموئیل تھے، کیونکہ سموئیل نبی موجودہ تحقیق کے مطابق 1105 میں پیدا ہوئے ہیں اور حضرت داؤد 1090 میں، گویا 15 سال کا ان کا فرق ہے، اور حضرت سموئیل کا سارا زمانہ حضرت داؤد نے دیکھا ہے تقریباً، اور حضرت داؤد کا تقرر سموئیل کے ذریعے یہ بائبل سے ثابت ہے۔ اسی سموئیل باب میں پتہ چلتا ہے
کہ ساؤل کی طرف حضرت سموئیل جو نبی ہیں ان کا رجحان پہلے، یعنی حضرت داؤد کی نبوت سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں میں، حضرت داؤد کی طرف نہیں تھا بلکہ ساؤل کی طرف تھا۔ آپ ساؤل کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے خبر دی حضرت سموئیل کو کہ یہ شخص جس کو تم اتنا پسند کرو، اس کی خاطر میرے ساتھ باتیں کرتے ہو، یہ اچھا آدمی نہیں، اس کی شیطان سے صلح ہوئی ہے، یہ رد کرنے کے لائق ہے۔ اور اس کے انجام نے بتایا کہ واقعی وہ رد کرنے کے لائق تھا۔ تب حضرت سموئیل نے حضرت داؤد کو مقرر فرمایا، اور جب حضرت داؤد مقرر ہوئے ہیں تو ان کے پاس نہ ملک تھا، نہ سلطنت، نہ وجاہت تھی دنیا کی۔ اور سموئیل اور اس کے ساتھیوں نے ساؤل اور اس کے ساتھیوں نے حضرت سموئیل کے ادب میں اور ان کا جو احترام تھا ساری قوم میں، اس کے پیش نظر قبول کیا ہے، تو معترض بن کے مختلف قسم کی بیہودہ باتیں، سوالات، اعتراض اٹھاتے ہوئے کیا ہے، جن کا قرآن کریم نے ذکر فرما دیا۔ بس وہ نبی جس کا نبی کے طور پر ذکر فرمایا، نام نہیں لیا، وہ سموئیل لگتے ہیں۔ اور حضرت داؤد نبوت سے پہلے طالوت ہیں، خود طالوت ہیں۔ اور اس وقت تک چونکہ آپ کو نبوت ابھی نہیں ملی تھی، اس لیے صفاتی نام طالوت کا آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل کو، سموئیل کو دوبارہ پڑھیں اس روشنی میں، تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ حضرت داؤد براہ راست حضرت سموئیل کے مقرر فرمودہ تھے، جس کو ساؤل نے قبول کیا پھر۔ لیکن جب ساؤل نے بلایا ان کو دیکھنے کے لیے کون نوجوان ہے جس کے متعلق اوپر سے سفارش آئی ہے، تو خود اس سے محبت ہو گئی، اور بائبل کے بیان کے مطابق اپنی بیٹی بھی ان کو دے دی۔ اور پھر جب اس کو فتح ہوئی، حضرت یہی داؤد ہیں جنہوں نے واقعتاً جالوت کو قتل کیا ہے۔ جالوت لفظ تو نہیں، جیلوت، اس قسم کا ملتا جلتا نام لکھا، مگر واضح ہے کہ جالوت ہے۔ جب اس کو قتل کیا ہے تو اس کے بعد ان کا بڑا استقبال ہوا، اور بہت شور پڑا کہ بڑا جوان نکلا ہے، بڑا زبردست انسان ظاہر ہوا ہے۔ تب ساؤل کو ان سے بہت زیادہ حسد پیدا ہو گیا، اور پھر حضرت داؤد اس سے چھپتے پھرے ہیں، اور کافی لمبا عرصہ ایک قسم کی مصیبت میں وقت کاٹا ہے ساؤل بادشاہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ وہ آیت جو ہے وہ کہاں ہے، وہ جس آیت پر بحث ہو رہی تھی؟ بتاتا ہوں ابھی۔ اچھا، یہ بہت ایک لطیف اشارہ اس آیت میں اس بات کا موجود ہے کہ جو میری سوچ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، جالوت کی طاقتوں کو ان کمزوروں نے باوجود کم ہونے کے اللہ کے حکم سے شکست دے دی، اور اس لشکر کے سپہ سالار داؤد تھے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، ملک اور حکمت اس واقعہ کے بعد عطا ہوئے ہیں۔ الحکمہ سے مراد النبوہ بھی ہے، اور الملک اور حکمت سے یہاں مراد یہ ہے کہ وہی طالوت جس کا ذکر چل رہا ہے، جس کو اس وقت کے نبی سموئیل نے مقرر کیا تھا، جب وہ اپنے مقصد کو پا گیا اور جالوت کو شکست دے دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو خود ملک عطا کر دیا۔ ساؤل مر گیا اور اس کا ملک جاتا رہا، پھر داؤد کو سلطنت عطا ہوئی، اور حکمہ بھی، جو ویسے بھی حکمت کی باتیں تو حضرت داؤد کو غیر معمولی طور پر عطا ہوئی تھیں، لیکن الحکمہ میں نبوت بھی مراد ہے۔ اور جب بھی انبیاء کے ذکر، خصوصاً حضرت مسیح کا ذکر ملتا ہے، عزیز الحکیم صفات خدا کی بیان ہوتی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں تو 4 صفات ہیں نا، نہیں قدوس پہ 4 صفات بیان ہوئی ہیں۔
اس سے پہلے خدا تعالیٰ کی قدوس عزیز، ہاں، الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ 4 صفات بیان ہوئی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 4 صفات سے پہلے جن کا ذکر ملتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم 2 ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان 4 صفات کا جو خدا کی 4 صفات ہیں ان سے تعلق ہے۔ اور عزیز الحکیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری صفات کے سے تعلق میں خدا کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان کو آپ کی بعثت اخروی کے وقت دہرایا گیا ہے، اور پہلی 2 صفات کو ذکر نہیں فرمایا گیا۔ یعنی پڑھیں نا آیت، ملک القدوس العزیز الحکیم، یہ 4 صفات ہیں، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امیین میں تشریف لائے ہیں، پہلی بعثت ہوئی ہے، اس وقت یہ 4 صفات خدا کی آپ پر جلوہ گر تھیں۔ جب بعثت ثانوی ہوئی ہے، اس وقت صرف عزیز اور حکیم کو دہرایا گیا ہے، یعنی آیات بھی نازل ہو چکی ہیں قرآن کریم کی اور کتاب آ چکی ہے، لیکن تعلیم کتاب یعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب کی حکمت بیان کرنے کا مضمون ابھی جاری ہے، وہ اخروی بعثت میں بھی جاری رہے گا۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح کے ذکر میں اکثر آپ کو یہی 2 صفات دہرائی نظر آتی ہیں۔ سورہ مائدہ میں دیکھ لیں، وہاں عزیز الحکیم کا ذکر ہے، اور اکثر جگہ جہاں حضرت مسیح کی آمد ثانی کا بھی ذکر ہے علم والی آیت میں، اس میں بھی علم للساعہ کیا آیت ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس میں بھی اس مضمون میں جگہ جگہ جہاں بھی مسیح کا ذکر آپ کو ملے گا عزیز الحکیم کو دہرایا گیا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی غلامی میں جس مسیح نے پیدا ہونا تھا اس کا ان صفات سے تعلق ہے۔ میں جو بیان کر رہا ہوں، حکمت ایک عام معنوں میں بھی ہے، ایک ایسا لفظ ہے جس کا عام اطلاق اور وسیع اطلاق ہے، مگر حکمت کا لفظ نبوت کے ساتھ غیر معمولی گہرا تعلق رکھتا ہے، اور انبیاء کو جو حکمت عطا ہوتی ہے، میرے نزدیک یہاں اس حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے داؤد کو اس واقعہ کے طالوت کو، یعنی جس کا نام ظاہر کر دیا کہ یہی وہ طالوت ہے جو داؤد بن کر ابھرا ہے، یہی وہ طالوت ہے جس پر سموئیل کی نظر انتخاب اللہ کے حکم سے پڑی تھی، یہی وہ داؤد ہے جس نے جب جالوت کو قتل کر دیا تو پھر اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرما دی، اور حکمہ بمعنی نبوت میرے نزدیک۔ باقی مزید تحقیق اس پر انشاءاللہ کی جائے گی۔ یہ میں تو ذاتی طور پر میرا دل تو اسی پر مطمئن ہو چکا ہے، لیکن اگر تحقیق سے تو غلطی ثابت ہوئی تو انشاءاللہ اس کو درست کر لیا جائے گا۔ ایک غیر احمدی دوست غلام فرید خان مزاری صاحب لکھتے ہیں، وہ غلطی سے نام پڑا گیا، چلیں اللہ ان کو لوگوں کے ابتلا سے بچائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت 63 میں عیسائی، یہود، نصرانیوں وغیرہ کو خدا تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو وغیرہ وغیرہ تو تمہیں کوئی فکر نہیں، تمہارا اجر خدا تعالیٰ پر ہے۔ کہتے ہیں میں جناب کو توجہ دلاتا ہوں ایک دفعہ پھر، معلوم ہوتے پہلے بھی کچھ چیز لکھی ہے، کہ ساتھ میں سورہ المائدہ کی آیت 58 بشمول بسم اللہ کا حوالہ بھی پیش کروں گا، جس میں مسلمانوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ ان قوموں سے دور رہو۔ فرمایا ایک طرف وعدے ہیں کہ ان کو بخشش ہوگی اور یہ اچھے لوگ ہیں اور ان کا اجر ہوگا، اور دوسری طرف یہ کہ ان سے دور رہو، اس میں کیوں یہ تضاد کیوں ہے؟ اس مضمون پر جو آیات متعلقہ ہیں وہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی کے لیے سنا دیتا ہوں۔ سورہ المائدہ آیت 52، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، یہ تو انہوں نے لکھی ہے آیت،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ پکڑو، ان میں سے بعض دوسروں کے دوست ہیں، اور جو بھی ان کو دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی کا ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ انہوں نے یہ آیت تو پڑھی لیکن ساتھ ہی الممتحنہ کی آیت 8 تا 10 کا مطالعہ شاید نہیں کیا۔ ان آیات میں اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 8، 9، 10 تینوں آیات کا مطالعہ اس ضمن میں ضروری ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، ہرگز بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو چکی ہے محبت کے تعلقات قائم فرما دے۔ واللہ قدیر، اللہ بہت قدرتوں کا مالک ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، اللہ جو فرماتا ہے کہ دوستیاں نہ کرو، تعلق نہ رکھو، ان کے متعلق نہیں کہتا جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی۔ لم یقاتلوکم فی الدین، یعنی صرف ان سے منع فرماتا ہے جنہوں نے دینی معاملات میں تم سے بغض اور دشمنی کی اور دین کی وجہ سے تم سے لڑائی کی ہے۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہی نہیں۔ ان سے اس بات سے منع نہیں کرتا ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تمہیں ہرگز منع نہیں کرتا ان سے نیکی کا سلوک کرو، احسان کا سلوک کرو اور انصاف کا سلوک کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، یہ تو پہلے بھی مضمون گزر چکا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہ جب خدا منع فرماتا ہے ان لوگوں کو اولیاء نہ پکڑو، تو مراد یہ ہے کہ ان میں سے وہ کمینے لوگ جو دین پر تمسخر کرتے ہیں، تمہارے دین کو انہوں نے مذاق کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے اور کھیل بنایا ہوا ہے۔ ایسے لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں خواہ دوسرے کفار میں سے ہوں، ان کے ساتھ ولایت نہیں کرنی، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ ان کا تو یہ حال ہے اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، تم خدا کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہو، تمہیں بلایا جاتا ہے، تم حاضر ہو جاتے ہو، یا بلاتے ہو اذا نادیتم، جب لوگوں کو بلاتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها ہزوا ولعبا، وہ اس کو بھی ٹھٹے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ ایک احمدی دوست نے جرمنی سے سوال کیا ہے کہ آپ نے یہود، نصارہ اور صحابی لوگوں میں سے جو بھی نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ان کے متعلق لکھا ہے کہ فرمایا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس صورت میں عیسائی اور یہودی کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نصیر احمد صاحب نے سوال کیا اور بہت ہی اہم سوال ہے یہ۔ غالباً سوال و جواب کی مختلف مجالس میں تو میں روشنی ڈال چکا ہوں، لیکن ضرورت تھی یہاں بھی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو قسم کی آیات کھڑی ہیں جن میں بعض لوگوں کو سرسری مطالعہ سے یہ اثر پڑے گا کہ تضاد ہے، اور قرآن میں تضاد نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں لازماً ان کے بیچ کی ایک راہ نکالنی ہوگی جو عقل اور دل دونوں کو مطمئن کرے، اور یہی قرآن کریم سے محبت کا تقاضا ہے، نہ کہ ایک کو رد کر دے اور دوسرے کو قبول کر دے۔ اس سے تو قرآن میں قرآن کی طرف فساد منسوب ہو جائے گا جو ناممکن ہے۔ سنیے
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ البقرہ آیت 63۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور دوسری الہی کتب کی طرف منسوب ہونے والے لوگ یا ان سے تعلق رکھنے والے لوگ، جن کا ذکر نام بہ نام نہیں فرمایا گیا۔ صابی اس کو کہتے تھے جو کسی الہی صحیفے سے تعلق رکھنے والی قوم ہو، مانتی ہو کہ خدا کا حکم چلتا ہے لیکن اس کا مذہب کوئی بھی ہو۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اللہ پر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمل صالح اختیار کرے، بہت بھاری شرط لگائی گئی ہے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر خدا پر فرض ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ اتنے واضح اعلان کو کسی دوسری آیت کے مقابل پر سمجھ کر اس مضمون کو رد کرنا عظیم گناہ ہے اور قرآن کریم کی نعوذ باللہ گستاخی پر منتج ہوگا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اور صابئون، یہاں صابئون کو پہلے لے آیا اللہ تعالیٰ، والنصارى، اور عیسائی بھی، من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لے آیا اور یوم آخر پر اور نیک اعمال کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں۔ یہاں اجرہم علی اللہ کا ذکر نہیں، مگر لا خوف ولا حزن میں دراصل یہ مضمون بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ایک تیسری آیت اس مضمون کی ہے جو بات کو اور بھی زیادہ کھول دیتی ہے۔ کون بخشش کا مستحق خدا کے نزدیک ایسا ہے کہ جس کو لازماً اجر ملے گا؟ کچھ ایسے ہیں جن کو بہت اچھے اجروں کا وعدہ تو نہیں، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ خوف اور حزن کی کوئی بات نہیں، کوئی جو بھی سلوک ہوگا تم بچے رہو گے۔ تیسرے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے بخشش کا، اور طرز بیان وہی ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس، پہلے چار گروہ وہی ہیں جو پہلی دو آیات میں مشترک ہیں، یعنی وہ غیر مسلم، مسلمانوں کے علاوہ وہ غیر مسلم جو یہودی ہیں، جو صابی ہیں، جو نصارہ ہیں، والمجوسہ، اور ستارہ پرست اور آگ پرست قومیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان کے متعلق تو اللہ قیامت کے دن ہی فیصلہ دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر بات دیکھ رہا ہے۔ تو وہاں نہ ان کو خوف سے امن کی ضمانت، نہ حزن سے امن کی ضمانت، نہ اجرہم علی اللہ کا وعدہ، چونکہ اس میں مجوسی اور مشرک شامل ہو گئے ہیں، اس لیے ان کے مضمون کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ ہے کلام الہی جو ہر پہلو کے اوپر حاوی، ہر پہلو کے تفصیل سے ذکر کرتا ہے، ان سے الگ کرنا بتاتا ہے کہ وہاں واقعتاً ان کو جزا ملنی ہے بعض لوگوں کو، اور بعض ان میں سے ایسے ضرور ہوں گے جن پر خوف اور امن نہیں ہوگا، جن کی شرائط بیان فرما دی۔ یہ ہے ایک آیات کی ایک قسم، ایک گروہ آیات کا ایسا ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے۔ اب دوسری طرف سنیے، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ یقیناً اب دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی رہ گیا، باقی کچھ نہیں۔ اگر دین ہے، یہ مضمون ہے، تو پھر اسلام ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو ان سے یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ کے رضا پر کلیتاً راضی ہو کر اس کے سپرد ہو چکا ہوں۔
اور جو میرے ساتھ ہیں میرے متبعین وہ بھی ان کی بھی یہی صفات ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ نے اس خیال کو بھی باطل کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے وہ نعوذ باللہ منافق بنے اور ان کے بد انجام ہوئے۔ ومن تبعن میں تمام صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے ان کا ذکر خیر موجود ہے، مگر یہ ضمنی بحث میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غیر، یہ سورہ آل عمران آیات 20-21 ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی بھی اللہ اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کرتے ہوئے اس کو اختیار کرنا چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام ہی قبول ہوگا، اس کے سوا کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو ایک طرف ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کے متعلق واضح بیان کیا کہ وہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ صابئی ہیں، اور پھر بھی خدا وعدہ کرتا ہے کوئی گھاٹا نہیں تمہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا ہے، اسلام کامل ہو گیا بحیثیت دین کے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے بعد سے یہ اعلان ہے کہ ہم اسلام تمہارے لیے اسلام دین پر راضی ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دو آیات کے درمیان جیسے کمپرومائز کہا جاتا ہے، صلح کی کیا صورت ہے؟ میرے نزدیک تو اس بات میں قطعی کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسلام دین مقرر ہو گیا ہے، اسلام ہی بذریعہ نجات ہے، اور اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وہاں ان لوگوں کا ذکر ہی نہیں ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا، کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر یہودی ہوئے، اسلام کو چھوڑ کر نصارہ ہوئے، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب اختیار کر گئے۔ ان لوگوں کا ذکر ہے جن تک اسلام یا پہنچا ہی نہیں، یا اسلام اس رنگ میں پہنچایا گیا ہے کہ فطرت انسانی اس قسم کے اسلام کو رد کرتی ہے جس میں ان کا قصور کوئی نہیں۔ پس من یبتغی غیر الاسلام دینا نے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، بہت سے لوگ اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یبتغی غیر الاسلام دینا اگر کوئی کرے گا تو اس کا کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اسلام اس کے سامنے ہے اور دوسرے دین اس کے سامنے ہیں، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور دل کی رغبت سے اسلام کے مخالف تعلیم کو قبول کر لیا، ان کا تو کچھ بھی ٹھکانہ نہیں، ان کے لیے قیامت کے دن سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بڑی بھاری تعداد ایسے انسانوں کی ہے جن تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچتا، ان کو، اور ان میں سے ایسے لوگ ہوں جو اس آیت کریمہ کے مطابق ہوں کہ اللہ پر سچے دل سے ایمان لاتے ہوں، جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہوں، اور اعمال صالحہ بجا لائیں، اللہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہم نے اس کے حضور حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کا تصور ہی سارے دین کو باطل کر دیتا ہے، خدا کے تصور کو باطل کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ظالم خدا جس نے بندوں کو پیدا کیا اور پھر ان کو عقل اور فہم عطا کی اس کے مطابق، اور پھر جو تعلیم ان کو عطا کی اس کے مطابق وہ سر تسلیم خم کیے بیٹھے ہیں اور نیک اعمال کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ سچے لوگ ہیں، ان کو یہ مولوی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے؟ مولویوں کو اختیار تو پھینک دیں، مگر اللہ مالک ہے، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کا قطعی وعدہ ہے، ہرگز کسی خوف کی ضرورت نہیں۔ خدا فرماتا ہے میں ضامن ہوں تمہارا، اگر تقوی اور انصاف کے ساتھ تم نے ایک بات کو سچا سمجھا اور اس پر قائم رہے تو قطعاً کوئی تمہیں خوف نہیں۔
لیکن تقوی اور انصاف کے ساتھ جن لوگوں کی تشریح کی گئی ہے ان پر اگر اسلام پیش کیا جائے تو اسلام چھوڑ کر دوسرے دین پر رہ ہی نہیں سکتے۔ اگر اسلام صحیح طریق پر پیش کیا جائے تو جو پہلے ہی اللہ کے ہو کر اللہ کے دین کو قبول کیے بیٹھے تھے، جب اس خدا کے دین کی وہ شکل ان کے سامنے آئے گی جو کامل ہو، جس میں نعمتیں تمام ہو چکی ہوں، جہاں دین مکمل کر کے پیش کیا گیا، وہ اگر اس کو رد کریں گے تو اللہ کو رد کریں گے۔ اللہ کے ایک فعل کے مقابل پر جو تاریخ میں پہلے واقعہ ہوا ہے اس دوسرے فعل کو رد کر دیں گے جو بعد میں آیا اور زیادہ شان کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ پر ان کے متعلق یہ کہنا کیسے جائز ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے؟ جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ اللہ کے بھیجے ہوں پر لازماً ایمان لائے گا۔ بس وہاں وہ یہودی اور نصارہ مراد ہیں جن کے علم میں خدا کا کوئی اور بھیجا ہوا ایسا نہیں آیا جو زیادہ کامل صورت میں اللہ کا جلوہ پیش کرتا ہو، خدا اس پر زیادہ حسن کے ساتھ جلوہ گر ہوا ہو۔ اور اگر وہ ہو تو جو صفات ان لوگوں کی بیان کی گئی ہیں ناممکن ہے کہ وہ اس کو رد کر دیں۔ پھر خدا تعالیٰ نے تفصیل سے آگے پھر ان کی قسمیں مختلف بیان کی ہیں۔ اب ایک اور مضمون بھی ہے جو یہاں رائج ہوگا، جاری ہوگا۔ ان اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ خدا تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے، کبھی کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر وہ مکلف نہیں فرمائے گا۔ اب ایک شخص کے سامنے اسلام اس رنگ میں پیش کیا جاتا ہو کہ مسلمان ہوتے ہوئے ماریں تلوار تیری گردن پر، اور زبردستی اور جبر کے مذہب کے طور پر اس کی فطرت قبول ہی نہیں کرتی، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ایسے شخص کا گناہ اس پر ہوگا جس نے غلط اسلام پیش کیا ہے، اس پر نہیں ہوگا جس نے غلط اسلام کو مجبوراً رد کیا ہے کیونکہ خدا کی فطرت کے خلاف ہے۔ اور اسلام جو ہے دین فطرت ہے قرآن کی روح سے۔ بس ایسی عمدہ کسوٹی انسان کو عطا فرما دی ہے کہ اس کے بعد اس قسم کے جھگڑوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت محمد رسول اللہ کا اسلام قرآن کے دعوے کے مطابق عین دین فطرت ہے، اور دین فطرت جب فطرت پر کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ضرور اسے قبول کرے گی۔ ان لوگوں کی فطرت جنہوں نے پہلے ہی اللہ کے حضور گردن جھکا رکھی ہو، جو اپنے نیک اعمال سے ثابت کر چکے ہوں کہ وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں، وہ اس دین اسلام کو رد کر ہی نہیں سکتی۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کو اگر سمجھا جائے تو کسی قسم کا کوئی تضاد باقی نہیں رہتا، اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ اگر ہم سے یہ وعدہ ہے تو ہم پھر سچی بات کو قبول نہیں کریں گے اور زیادہ حسین سچ کو قبول نہیں کریں گے۔ جب وہ یہ کہیں گے تو پہلا وعدہ ان سے اٹھا لیا جائے گا، اس گروہ سے ہی خارج ہو جائیں گے جن کے متعلق وہ وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اور جہاں مشرکین کا بھی ذکر ہے وہاں یہ کہہ کر بات چھوڑ دی گئی کہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور بعض اور آیات ہیں جن میں یہ ذکر ملتا ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تمہیں پتہ نہیں کہ خدا زمین و آسمان کا مالک ہے؟ یعذب من یشاء و یغفر من یشاء، جسے چاہے گا، جس کے متعلق فیصلہ کرے گا اس کو سزا دے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ بخشش کا فیصلہ کرے اس کی وجوہات ضرور ہوں گی اس کے علم میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ خدا کے ہاتھ بخشش سے روک سکے اگر وہ فیصلہ کر لے۔ قال عذابی یصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میرا عذاب تو اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور رحمت میری ہر چیز پر عام ہے۔ وہ غالب قوت ہے۔ رحمت کے ہوتے ہوئے جو بد نصیب، یہ مراد ہے، رحمت کے ہوتے ہوئے بھی جو بد نصیب اس رحمت سے محروم رہ جائے گا اس کے قسمت میں پھر عذاب ہی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔
یعنی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر انسان کو رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن پھر بھی جو اس کو رد کر دے گا اس بیچارے کے لیے تو عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر لا یکلف اللہ کے مضمون کو اسی تعلق میں بیان فرمایا سورہ اعراف آیت 43، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یاد رکھو، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال اختیار کیے ہیں، یہ کہنے کے بعد نتیجہ نکالنے سے پہلے ایک جملہ معترضہ بیچ میں داخل فرمایا، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ ہم کسی جان پر اس کی تخلیقی طاقتوں اور صلاحیتوں سے بڑھ کر اور اس کی علمی اور ماحول کی صلاحیتوں سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، یہ مضمون ہے۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، یہاں جنرل عمومی ایمان لانے والوں اور نیک اعمال والوں کو ذکر ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب بعض دوستوں نے بڑے اشارتاً نرمی کے ساتھ ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ نے تقدیر کی بحث چھیڑ دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے اس بحث سے، کیونکہ ادب ملحوظ ہے اس لیے اس طرح کھل کے نہیں کہا، لیکن حدیث سامنے رکھ دی ہے۔ ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے، عزمت علیکم اللہ تنازع ہونا چاہیے یا تنازع لکھا ہوا ہے؟ تنازع چاہیے، تنازع کیوں ہے؟ ینازع ہو، ہاں تنازع ینازع باب میں سمجھ گیا ہوں۔ پھر یہاں تنازع بھی ایک جگہ لکھا ہوا تھا اس لیے مجھے شبہ پڑ گیا تھا، لا تنازعوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر حدیث میں ہے عزمت علیکم اللہ تنازعوا، میں تم پر ایک بہت یعنی تاکید سے تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ قدر و شر کے متعلق تنازع نہ کرو۔ اور اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ مسئلہ تقدیر کی غیر ضروری بحثوں میں نہ پڑا کرو۔ یہ انہوں نے غالباً مجھ سے نرمی کی ہے کہ ترجمہ غلط کر دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ تو ضروری بحثیں کر رہے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً غیر ضروری بحثوں سے منع فرمایا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثوں سے منع نہیں فرمایا، جھگڑے اور اختلاف سے منع فرمایا ہے۔ تنازعوا کا مطلب ہے کہ تقدیر خیر و شر کے مقابل پر ایسی دلیلیں پیش نہ کرو کہ تم اس تقدیر کے خلاف دلائل پیش کر رہے ہو اور اس کو رد کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر ان جھگڑوں میں پڑو گے تو تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور عام لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے، اور مسلمان علماء میں بھی دو فریق شروع سے چلے آ رہے ہیں، قدریہ، جبریہ اور کئی فریق، جنہوں نے یہ بحثیں اٹھائیں کہ وہ تقدیر غلط، یہ تقدیر درست جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو تم سمجھتے ہو وہ غلط، جو ہم سمجھتے ہیں درست۔ اور یہ جو بحثیں ہیں اس میں 1400 سال کے اندر چوٹی کے بزرگ علماء بھی شامل ہیں۔ بس اگر تنازعوا میں جس چیز سے منع فرمایا گیا ہے وہ اس مسئلے پر گفتگو سے منع فرمایا گیا ہوتا تو کیا یہ سارے اہل علم اپنا ایمان گنوا بیٹھے؟ بحث یہ صرف چل رہی تھی کہ ہمارے نزدیک قرآن کریم جو قدر تقدیر خیر و شر پیش فرماتا ہے اس کا یہ مفہوم ہے۔ دوسروں نے کہا ہمارے نزدیک جو قرآن کریم تقدیر خیر و شر بیان فرماتا ہے اس کا یہ مفہوم ہے۔ اس بحث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا جس سے قرآن کریم کے مطالب کو اخذ کرنے میں آسانی ہو۔ جو اس بات پر بحث ہو کہ قرآن کہتا کیا ہے، اگر اس بات سے منع فرما دیا جائے تو پھر تو علم کو پھانسی دے دی جائے گی، پھر تو کچھ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ایک من جملہ ایمان ہوگا اور کچھ نہیں سمجھ آئے گی کہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ ایمان
بامقصد ہوا کرتا ہے۔ ایمان جس چیز پر لایا جاتا ہے اس سے آپ کے فائدے مربوط اور منسلک ہیں۔ اگر آپ سمجھیں گے نہیں کہ ایمان کس چیز پر لا رہے ہیں تو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے اللہ پر جب ایمان لاتے ہیں تو اللہ اپنا تعارف فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر رحمانیت پر گفتگو ہوتی ہے، رحیمیت پر ہوتی ہے، مالکیت پر ہوتی ہے، اور مالکیت اور ربوبیت کے درمیان یہ تقدیر خیر و شر کا مضمون ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ بس ہرگز یہ منع نہیں فرمایا کہ تم تقدیر کو سمجھنے کے لیے جو کوشش نہ کرنا، یہ فرمایا ہے کہ تقدیر کو غلط ثابت کرنے کے لیے، یا جیسا کہ انہوں نے فضول باتوں کا معنی بیان کیا ہے، لا علمی کی حالت میں ایک دوسرے سے بے وجہ جھگڑے شروع کر دو، یہ درست نہیں ہے۔ مگر مضمون کو سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک دوست کا سوال ہے پشاور سے، کیا اجل مسمى سے قبل ہونے والے کیا اجل مسمى سے قبل ہونے والی تمام اموات اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہونے کا نتیجہ ہوتی ہیں؟ مثلا ایک ہیروئن پینے والا ہیروئن پینے کی وجہ سے مر جاتا ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اجل مسمى سے قبل ہلاک ہو گیا؟ یہ سوال بھی پیش نظر رکھیں، کچھ اور سوال بھی ہیں، ان کا میں اکٹھا جواب دیتا ہوں۔ اچھا، کہاں ایک دوسرا سوال ہے، مکرم شیخ ناصر احمد صاحب نے اٹھایا ہے، سوئٹزرلینڈ سے بھیجا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتاب معجلہ کی تفسیر میں بیان ہوا تھا کہ کسی انسان کی موت کا جو آخری حد اجل مقرر ہے وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، البتہ اس سے پہلے موت آ سکتی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یہ ذکر آتا ہے کہ نہ اس گھڑی سے آگے جایا جا سکتا ہے نہ پہلے۔ مثلاً وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یہ سوال جس آیت کے حوالے سے کیا ہے اس میں اس سوال کا خود جواب دے بیٹھے ہیں۔ فرمایا ہے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ ان کو اجل مسمى تک تاخیر دیتا ہے، اور یہاں جب اجل کا ذکر فرمایا وہ اجل مسمى ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ اجل آ جائے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اس اجل تک پہنچ گئے تو پہلے آ ہی نہیں سکتے۔ لا يستقدمون کی بحث تو اس لیے اٹھائی گئی ہے کہ جب آخری کنارے پر پہنچ جائیں تو ریورسل ان ٹائم ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو فکس پوائنٹ آ گیا۔ تو لا یستقدمون کا یہ مطلب ہے، لیکن میں آگے بھی اور اس پہ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ یہ مضمون ایسا ہے جس کے متعلق قرآن کے حوالے سے بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اجل مسمى کے متعلق جو میں نے بات بیان کی تھی اس میں بھی مزید وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اجل مسمى کا ایک تصور میں نے یہ پیش کیا تھا کہ ہر چیز کے اندر اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے خدا تعالیٰ نے جو اس کا نقشہ بنایا ہے، جو کتاب میں درج ہے کہ یہ چیزیں، یہ صلاحیتیں اس کو عطا ہوئی ہیں، ایک انتہائی عمر بنتی ہے، اور یہ چیز جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں سب پر یکساں حاوی اور اطلاق پاتی ہے۔ ہر چیز جو بنائی جاتی ہے اس کی ایک ایسی عمر ہے جس کی آخری حد ہے، اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی، وہ ٹوٹ کے بکھر جائے گی۔ اس کی سرشت میں اس سے زیادہ رہنا شامل نہیں۔ اس سے پہلے وہ چیز مر سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، حادثات کے نتیجے میں بھی اور اپنی غفلتوں کے نتیجے میں بھی اور خدا تعالیٰ کی واضح تقدیر کے نتیجے میں بھی۔ اتفاق ضروری نہیں ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اجل مسمى سے پہلے خدا یہ فیصلہ کر لے کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور اس کی مثال سورہ نوح میں ہمیں ملتی ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں بھی ملتی ہے۔ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف یہ پیغام دے کر کہ اپنی قوم کو اس عذاب علیم سے ڈرا، جس کا ذکر بعد میں آتا ہے کہ اس میں سارے غرق ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ ظاہر بات ہے کہ ان سب کا سیلاب میں غرق ہونا اجل مسمى نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کی اجل مسمى اپنی اپنی بناوٹ اور تخلیق کے مطابق الگ الگ ہوگی۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلی کھلی تنبیہ کر رہا ہوں، کوئی بات چھپا کے نہیں رکھ رہا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ خدا بخش دے گا پھر۔ ویؤخرکم الی اجل مسمى، وہ جو یؤخر کا ذکر پہلے گزرا ہے یہ اس کا معنی ہے، اور تمہیں اپنی اجل مسمى تک زندہ رہنے دے گا۔ اگر تم نے تقوی اختیار نہ کیا، گناہوں میں ملوث رہے، تو اس اجل مسمى سے پہلے مار دے گا۔ یہ واضح مضمون ہے۔ پس اس آیت کا یہ معنی کرنا کہ تقدم کا معنی یہ ہے کہ اجل مسمى سے پہلے کوئی چیز مر ہی نہیں سکتی، بالکل باطل ہے، اور قرآن کریم کے اس واضح کھلے کھلے بیان کے مخالف ہے۔ قوم نوح کی مثال بڑی وسیع تعداد میں انسانوں پر اطلاق پاتی ہے۔ ایک بہت بڑی قوم تھی جس کی ایک پوری ایک سویلائزیشن تھی، ان سب کی اجل مسمى سے پہلے ان کو اٹھا لینے کا فیصلہ یہ بھی اذن الہی سے ہوا ہے، اور اذن الہی اجل مسمى سے پہلے جاری ہو سکتا ہے اور اجل کو پہلے لے آتا ہے، اور جب اذن الہی جاری ہو جائے تو وہ تقدیر مبرم بن جاتی ہے، اس کے اجل مسمى نہیں کہا جاتا۔ اجل مسمى بھی تقدیر مبرم ہے، لیکن تقدیر مبرم اس اجل کو بھی کہہ سکتے ہیں جو اجل مسمى سے پہلے اللہ کے واضح اذن اور فیصلے کے مطابق قرار پا جاتی ہے، اس کو کوئی شخص ٹال نہیں سکتا۔ تو اصل بات اذن کی ہے۔ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ سارا کھیل ہی اذن کا ہے۔ اجل مسمى خدا کے اذن کی راہ میں روک نہیں ہے، وہ کئی طریق سے آتا ہے۔ ایک ہے خدا کسی قوم کے گناہوں کو پکڑتے ہوئے ان کو اجل مسمى تک پہنچنے سے پہلے برباد کرنے کا فیصلہ کر دے۔ ایک اذن یہ ہے کہ ایک شخص اپنی غفلتوں کے نتیجے میں اپنی اجل مسمى سے پہلے مرنا چاہتا ہے، گندی عادتیں، بیہودہ، ہر وقت زہر خوانی، شراب بہت پیتا ہے اور کئی قسم کی بدیوں میں ملوث ہے، ڈرگ کا سوال آیا ہے۔ ایسا شخص اپنے اعمال کے نتیجے میں خدا کے فضلوں سے محروم ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اللہ کا فضل یعنی تقدیر عام کہتی ہے کہ اگر تم میرے احکام پر عمل کرو اور اس طرح کھاؤ پیو جس طرح میں تمہیں کہتا ہوں، اس طرح کی زندگی گزارو جو میں نے بتائی ہے، تو تمہاری لمبی عمر ہو جائے گی۔ لیکن تم خودکشی نہ کرو، یہ بھی خودکشی کی قسم ہے۔ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں پر باد نہ کرو۔ یہ جو فرمایا گیا ہے یہ اس میں بھی ایک قسم کا اذن شامل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ ٹھیک ہے اس کو مرنے دو، تو اس بات کو بھی خدا تعالیٰ کا ایک رنگ کا اذن کہتے ہیں۔ اذن کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی، اجازت ہے خدا کی طرف سے۔ اور جس شخص کو بچانے کا فیصلہ کر لے وہاں سے اذن اٹھاتا ہے اور دوسری تقدیر خیر جاری فرما دیتا ہے، اور اس کا تعلق دعاؤں اور نیک اعمال سے ہے، نہ صرف اس شخص کی دعاؤں اور نیک اعمال سے جس شخص کی گندی حالت نے اجل مسمى سے پہلے اس کے لیے موت لا کھڑی کی، بلکہ اس کے ساتھیوں، اس کے ہمدردوں، اس کے ماں باپ اور بزرگوں کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ ان کی خاطر، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ دور فرما دیتا ہے۔ بس اگر وہ مرتا ہے تو اپنے افعال کی بدی کے نتیجے میں وقت سے پہلے مرتا ہے، اگر بچتا ہے تو فضل کے نتیجے میں بچتا ہے، اور ان دونوں امور کا تعلق اذن سے ہے، دعا سے ہے اور کوشش سے ہے۔ اگر یہ بات تسلیم نہ کی جائے تو تقدیر کا مسئلہ تو پھر بالکل ہی کھلا کھلا واضح ہے کہ
جس کا خدا نے جو دن مقرر کر دیا اس سے ایک لمحہ پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا، اس نے مرنا اسی دن ہے۔ اس لیے بچوں کو کاریں پکڑائیں، ان کے اندر بیٹھیں کا چلاؤ موٹر، پرواہ نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، ہمارے دن مقرر ہیں۔ آگ سے کھیلنے دیں گھروں میں، مریض کے دم گھٹ رہا ہے اس کو ہسپتال نہ لے کے جائیں، کہ کیا ضرورت ہے آکسیجن لگانے کی، کیا ضرورت ہے فلاں ہسپتال بھاگنے کی۔ خدا نے اگر اجل نہیں بنائی آج تو نہیں مرے گا، اور پھر مر جاتا ہے۔ وہ کہیں گے دیکھا اجل آ گئی تھی، اور اگر لے جاؤ اور بچ جاؤ تو کہیں گے اجل تھی اس لیے بچ گیا۔ یہ اس قسم کی باتیں ہیں جن کا تنازع سے تعلق ہے، یہ لغو بحثیں ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو پلان آف تھنگز ہے بہت ہی عظمت والی، بہت ہی وسیع، اور اس میں ایک دھاگا کام نہیں کر رہا کہ اجل آ گئی مقرر اور اس کے سوا کوئی اور محرک، کوئی اور عامل ہے ہی نہیں اس میں۔ یہ بات غلط ہے۔ خدا نے دو انتہاؤں کے درمیان ہمیں ایک عجیب زندگی عطا فرمائی ہے، جس میں ہمارے اعمال کا دخل ہے، ہماری عقلوں و فہموں کا دخل ہے، ہماری استطاعتوں کا دخل ہے، اور اذن الہی اس کے اوپر سایہ کنا ہے۔ اللہ کا سایہ اذن کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ان سب کے ملنے جلنے سے ایک تقدیر بنتی ہے، اور تقدیر میں ان سب عوامل کو شامل سمجھ کے اگر آپ غور کریں گے تو پھر کائنات کا نقشہ صحیح سمجھ آتا ہے۔ اگر ان باتوں میں سے کسی کو بھی نظر انداز کر دیں گے تو خلا پیدا ہو جائے گا، کئی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آئے گی یہ کیوں ہے۔ اس کے علاوہ ایک تقدیر کی قسم ایسی ہے جس کا ہر بعض دفعہ افراد سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، اور نیکی اور بدی کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض خدا تعالیٰ انقلابات برپا کرنا چاہتا ہے قوموں میں، نئے ادوار میں انسانیت کو داخل کرنا چاہتا ہے، ان کا تعلق بعض لیڈروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ لیڈر اپنے وقت سے پہلے، اپنے اجل مسمى سے پہلے مر جائیں تو وہ خدا تعالیٰ کے ہاں جو عمومی پلان ہے کائنات زمین قوموں کی، عمومی منصوبے ہیں، ان میں رکھنا آ جاتا ہے۔ بس ایسے بڑے بڑے لیڈر جنہوں نے تاریخ ساز کردار ادا کیے ہیں، ان کی زندگی کے حالات میں آپ کو پڑھتے ہوئے تعجب ہوگا کہ کھلے کھلے خطروں میں وہ جاتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، اور نہیں ہوتا تھا۔ دائیں بائیں لوگ مرتے تھے اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ بس وہ اجل ہے، اجل مسمى نہیں کہہ رہا، وہ تقدیر مبرم بن جاتی ہے ایک قسم کی۔ یہ خدا کی بڑی وسیع تقدیر اور منصوبے کے تابع ہوتی ہے، اور اس کا افراد سے تعلق ہوتا ہے۔ نیپولین کی زندگی کے حالات پڑھیں آپ، اس کی جنگوں کے، کمال اتاترک کے جنگوں کے حالات پڑھیں، اسی طرح اور بہت سے لیڈروں کے۔ ان کے متعلق مورخین لکھتے ہیں ان کے دل میں یقین تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ مریں گے اس جنگ کے دوران، اور گولیاں برستی تھیں، دشمن پہچانتا تھا۔ اتاترک کے متعلق لکھا ہے کہ ایک پہاڑی پر تھا، اس نے اپنی فوج کو جرأت دینے کے لیے کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ قدم اٹھایا کہ کھل کر سامنے آ گیا جہاں سے وہ پہچانا بھی جاتا تھا، اور دشمن نے اس پر گولہ بارود کی بوچھاڑ کر دی، اور ایک گولی اس کی گھڑی سے لگی اور تھرکتی ہوئی نکل گئی، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس قسم کے جو بظاہر تعجب انگیز واقعات ہیں، ان کا تعلق بھی اذن اور اجل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے تابع بعض فیصلے ہیں جن کو کسی قیمت پر بھی کوئی دنیا کی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی، اور وہ انفرادی بھی ہو جاتے ہیں۔ جس آیت کی بحث ہو رہی ہے اس میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انہی معنوں میں ملتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو شہید تم کر کیسے سکتے تھے؟ اللہ کا اذن نہیں ہے اس بارے میں۔ خدا نے خاص مقصد کے لیے آپ کو اجل مسمى تک ضرور پہنچانا ہے، اس لیے جب تک وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے موت آ ہی نہیں سکتی۔ روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ خدا تعالیٰ اس طرح ہاتھ رکھ کر بچاتا ہے اور مسلسل بچاتا چلا جاتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی کے متعلق خدا کی
کا واضح فیصلہ ہو کسی وجہ سے، اور ہم ہر تفصیل کو ہرگز نہیں جان سکتے. یہی تو مزہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا کہ بہت سے اندھیرے پہلو ہیں، ہماری نظر سے اندھیرے ہیں، اوجل ہیں، ان میں وہ چل رہی ہے اور من جملہ ایمان کے اندر داخل ہے، لیکن تفصیل نہیں جانتے. کیوں؟ مجھے اس سے پہلے اپنی زندگی میں بارہا یہ تجربہ ہوا ہے کہ میں سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ بچا کیوں ہوں میں. بعض غلطیوں سے اپنی بعض خطرے مول لیے، بعض ایسی باتیں کی جن کے نتیجے میں بعض حادثات میں ملوث ہوا. مر جانا چاہیے تھا، لیکن بعد میں اب سمجھ آئیے کہ اللہ کے ہاں کوئی تقدیر ایسی وابستہ تھی میری ذات سے جس کی وجہ سے مجھے ڈھیل دی گئی ہے، اور اب میری غفلتوں کا تقاضا تھا کہ میں مر جاتا، مگر اللہ کے فضل نے بچا لیا. بس فضل کا پہلو ان معنوں میں بھی کار فرما ہے. وہ شخص جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے اور یہ ہے وہ اگر مرتا ہے تو کیا خدا کے فضل کے نہ ہونے کی وجہ سے؟ یہ نہیں ہے بات. خدا کے فضل سے بے اعتنائی کے نتیجے میں مرتا ہے. فضل تو اس کو بچانے کے لیے موجود ہے. اگر اس کی ناشکری کرتا ہے، بے اعتنائی کرتا ہے، تو اس بے اعتنائی کی سزا پاتا ہے. ورنہ خدا کا فضل تو سب پر عام ہے، اور بہانے ڈھونڈتا ہے ہونے کے، برسنے کے. اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ بعض لوگوں سے فضل اٹھ گیا تو انہوں نے ڈرگ اختیار کر لی، وہ مارے گئے. جرم کیے پھر بھی خدا کئی طرح سے بچاتا رہتا ہے، اور خدا کی تقدیر خیر بہت ساری غفلتوں اور کمزوریوں سے ہمیں ویسے بھی بچاتی ہے. صرف ان لوگوں کے لیے یہ مضمون نہیں ہے جن کو خدا کسی خاص مقصد کے لیے رکھتا ہے، بلکہ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی میرا یہ جائزہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اس طرح جگہ جگہ سہارے نہ دے تو بھاری تعداد ہم میں سے ایسی ہو جو اجل مسمى کے قریب بھی نہ پہنچیں، کبھی کے مر کھپ جائیں. بس اللہ تعالیٰ کا فضل ان معنوں میں بار بار ہمیں غلطیوں سے بچاتا ہے، ہمیں اجل تک مسمى تک پہنچانا چاہتا ہے. جب قوم نوح نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں پہنچنا، ہم نے بدکرداریاں کرنی ہیں، تو پھر خدا نے نوح کو بھیجا اور کہا کہ واضح کر دو ان پر آخری وارننگ، میں چاہتا ہوں کہ تم اجل مسمى تک پہنچو، اصرار نہ کرو کہ میں تمہیں اس سے پہلے اٹھا لوں. بس جب اس قوم نے بدعمالیوں سے کے جرم سے توبہ نہ کی، جب انکار پر مصر رہے، تو اس کے نتیجے میں جو عذاب آیا ہے اس کا تعلق صرف انکار سے نہیں ہے. یاد رکھیں، محض انکار کے نتیجے میں عذاب نہیں آیا کرتا. قرآن کریم سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ انکار میں شرارت کرنا، انکار میں آگے بڑھ کر نیکوں کو دکھ پہنچانا، ان کو گالیاں دینا، ان کے اذیت کے سامان کرنا، پیغام کی راہ میں روکیں ڈالنا، یہ ہیں وجوہات جو عذاب کا موجب بنتی ہیں. اور اس سے پہلے اس قوم کی کردار کی حالت ایسی ہوتی ہے جو عذاب کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے. اس لیے محض نبی کے انکار کے نتیجے میں نہیں مارے جاتے، ورنہ نبوت تو نعوذ باللہ ایک لعنت بن جاتی. لوگ کہتے ہیں نہ ہی آئے نبی تو اچھا، نبی آیا تو ہم مارے گئے. یہ بات نہیں ہے. نبی آیا تو بچنے کے امکان پیدا ہوئے، نبی نہ آتا تو بچنے کا کوئی امکان نہ رہتا. قوموں کی گندگی کی حالت یہ ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی جو قوم کی انسانوں کی حالت ہو چکی ہے، جو دن بدن اور زیادہ کھل کر ظاہر ہو رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ ان کے جینے کے تقاضے نہیں ہیں. ان کو خدا کے پاک بندوں کے طور پر جینا آتا نہیں. اس لیے نبوت کا پیغام بچانے کے لیے امکانات لے کے آتا ہے، اور جو ان امکانات سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ اپنے کیے کی سزا پاتا ہے. نبی پر کوئی الزام نہیں ہے. اور بہت سے ہیں اس میں تقدیر کے معاملے میں. اب وقت آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں نا، میں نے دیکھ لیا آپ کو. ہاں، سوال بہت سے کہتے ہیں پیچھے نہ رہ جائیں. ایک ہے سوال، ایک شخص گندے ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور برائیوں میں ملوث ماحول کی وجہ سے ہو جاتا ہے، دوسرا بچہ پاک ماحول میں پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان اور عمل صالح کی جزا تو ہے، لیکن یہ نہ خیال کرنا ہے کہ میں تکلیف مالا یطاق دوں گا۔ تمہارے ایمان اور تمہارے عمل صالح کا تمہارے ماحول سے بھی تعلق ہے، کن کے گھر پیدا ہوئے ہو، کس قسم کے اثرات تم پر مترتب ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، گھبرانا نہیں۔ بس اس کے نتیجے میں بعض دفعہ ایک بڑے بزرگ اور بڑے پہنچے ہوئے کی چھوٹی سی غلطی ایسی پکڑی جاتی ہے کہ وہ جنت کے قریب پہنچتے پہنچتے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اور بعض کنچنیوں کے ایک نیک عمل کے نتیجے میں ان کی ساری زندگی کی بدیاں بخشی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں خدا کتنا رحیم و کریم ہے، انصاف پر قائم ہے۔ وہ کنچنی جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اپنی جوتی اتار کر اس کو ڈول بنایا اور پانی اس کنویں میں اتارا، اس لیے کہ کتے پر رحم آ گیا اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا، اس کے سارے گناہ بخش دیے، اس کو جنت کی خوشخبری ملی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور ایک بلم باور کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، بڑی صلاحیتیں خدا نے عطا کی، بڑا نیک بنا پھرتا تھا، ایسی پھر بدی اس سے کوئی ظاہر ہوئی کہ وہ زمین پر جھک گیا، منہ مارنے لگا اس طرف اور خدا سے دور ہٹ گیا۔ تو خدا کے ہاں جو اصل وسیع مضمون ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا ہے۔ جو لوگ بدیوں میں پیدا ہو کر چھوٹی سی نیکیاں بھی کر جاتے ہیں، بعض دفعہ اللہ کی پیار کی نظر ان پر پڑتی ہے اور ان کو وہاں سے کھینچ کر باہر نکال لاتا ہے۔ جو پاک ماحول میں رہ کر بدیوں پر مصر ہوتے ہیں، بعض دفعہ چھوٹی بدی بھی کرتے ہیں جو ان کی شایان شان نہ ہو، وہ پکڑے جاتے ہیں۔ بس خدا کے ہاں کوئی ناانصافی نہیں، اور تقدیر جو ہے وہ اس کا تعلق انصاف سے ہے اور رحمت اور شفقت سے ہے۔ ایک شخص نے سوال اٹھایا، وہ غیر عملی ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ آپ کا درس سنا ہے، آپ کہتے ہیں تقدیر پہلے سے ہی معین ہے، اگر معین ہے تو پھر روزے حساب کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے جو ساتھ ہی انہوں نے اشارہ بھی کر دیا کہ میں نے کہا کیا تھا، اور خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کسی موقع پر کیا کرے گا۔ علم اور فیصلے کے درمیان اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو اس قسم کا سوال اٹھے گا۔ ایک شخص ایک طالب علم ہے، ایک امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک استاد جو جائزہ لے رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اوپر سے کہ غلطی کر رہا ہے، اس کے علم میں ہے نا کہ غلطی کر رہا ہے، اور وہ اس کو روک نہیں رہا کیونکہ اس نے اختیار دیا ہوا اس کو، چاہے تو غلطی کرے چاہے تو نہ کرے۔ تو کیا اس کی ذمہ داری اس کے علم پر ہو جائے گی؟ لیکن جب یہ واقعہ ہو چکا تو علم کا تعلق تو وہی قائم رہے گا، لیکن یہ واقعہ اب ٹل نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی تحریر بن گئی ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ جو غلطی کر گیا وہ کر گیا، اب اس کو واپس میں جا کر ماضی میں جا کر اس پرچے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو علم ہے لیکن علم ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان فرق یہ ہے کہ بندہ صرف حال پر نظر رکھتا ہے کسی حد تک، اور کسی حد تک بازی پر، اور حال کا علم بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ذمہ دار قرار دے، اس کا ماضی کا علم بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ذمہ دار قرار دے۔ اللہ تعالیٰ کا مستقبل کا بھی علم ہے، بس جہاں تک علم کا تعلق ہے وہ ذمہ داری خدا تعالیٰ پر عائد نہیں کرتا۔ ذمہ داری والا مضمون دوسری جگہ بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ خدا نے اجازت دے رکھی ہے کہ چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو انکار کرو، اور ایمان کی راہیں بھی کشادہ کر دی ہیں، رشد ظاہر فرما دی۔ اب دیکھتے جانتے دیکھ بھال کر اگر تم غلطی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، اور خدا کو علم ہے کہ فلاں شخص کر جائے گا غلطی، لیکن اس لیے غلطی نہیں کرے گا کہ وہ خدا نے مجبور کر دیا ہے، خدا نے تو کھلی چھٹی دے دی ہے۔ غلطی کرے گا، ضرور کرے گا، اس لیے خدا کو علم ہے۔ اگر غلطی نہ کرنی ہوتی تو خدا کو علم ہی نہ ہوتا اس بات کا۔ خدا کو حقیقت کا علم ہوتا ہے، اور حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس مضمون کو پہلے بھی میں کھول چکا ہوں کئی دفعہ، لیکن بار بار سامنے آتا ہے، عموماً امید ہے ان صاحب کی تسلی ہو جائے گی۔
ایک مبارک مسلم الدین صاحب نے تقدیر کے متعلق فرمایا ہے کہ وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. اس پر بھی روشنی ڈالیں. اس کا کچھ حصہ تو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ آئندہ جب بھی یہ مضمون ہوگا اس پر یہ سنبھال لینا. ایک شخص نے میری والدہ کے متعلق ذکر کیا ہے کہ جب وہ بیمار تھیں تو حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ جو کثرت سے قادیان میں لوگ بار بار مسجدوں میں اکٹھے ہوتے اور گریہ وزاری کرتے ہیں ان کی صحت کے لیے، تو مجھے ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اس کے نتیجے میں خدا اس اضطرار پر یہ اضطرار خدا کو ناپسند نہ ہو. تو کیا اضطرار خدا کو ناپسند ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے. وہاں وہ غالباً وہ مفہوم سمجھے نہیں. اضطرار تو ناپسند نہیں ہے، اضطرار کے نتیجے میں دعا قبول ہوتی ہے. اجیب و دعوت المضطر اذا دعان، امن یجیب المضطر اذا دعان، امن یجیب المضطر اذا دعاہو، امن یجیب المضطر اذا دعاہو. خدا کے سوا ہے کون جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے؟ تو اس لیے مضطر تو ناپسند ہے ہی نہیں، مضطر کی دعا تو قبول ہوتی ہے. یہاں مسلم موعود کی مراد یہ تھی کہ آپ کو غالباً نظر آنے لگ گیا تھا کہ تقدیر مبرم میں ٹلنی نہیں، اور اتنا لمبا عرصہ کھینچی گئی بیماری، اور بیماری موت کی طرف روانہ رہی ہے، ان دعاؤں کے نتیجے میں پلٹا نہیں کھایا. تو اس وجہ سے حضرت مسلم موعود کو یہ وہم پیدا ہوا کہ ایسے موقع پر ضرورت سے زیادہ اصرار کرنا اور دعائیں کرنا کہ خدا تعالیٰ کو ان معنوں میں ناپسند نہ ہو کہ میری تقدیر کو دیکھ کیوں نہیں رہے، کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، اب بس کرو، ان معنوں میں ہے. ورنہ مضطر کی دعا تو مقبول ہے اور خدا کو مضطر پسند ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے، ان کے متعلق ایک جاپان سے سید طاہر جنود نے سوال پوچھا ہے کہ 2 سوال پوچھے ہیں. ایک میں اس وقت لیتا ہوں، نہیں یہ نہیں، یہ اور ہے، یہ نسبت ثانوی سوالات ہیں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. وہ دوسرا سوال کہاں ہے ابراہیم والا جس کا نبوت سے تعلق ہے؟ ایک غیر جماعت دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور علیہ السلام بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض جگہ نبی فرمایا ہے اس کو، اس حالت میں بھی کہ لو عاشا لکان صدیق نبیہ، اور اس کے بعد حدیث لا نبی بعدی میں گویا کہ یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اگر ایک طرف یہ اعلان ہے کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو دوسری طرف یہ اعلان کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹا میرا اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا؟ اس کے درمیان جو بظاہر تضاد ہے اسے دور کریں. اس ضمن میں بہت سے بزرگوں کے حوالے میں نے اکٹھے کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ لا نبی بعدی کے معنی ان بزرگوں کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کسی نوع کا بھی کوئی نبی اب امت محمدیہ میں آ ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ معنی ہیں کہ اگر آ سکتا ہے تو امت محمدیہ میں نبی آ سکتا ہے، باہر کوئی نہیں آ سکتا. بعدی بمعنی مخالف، اور آئے گا تو مطیع اور غلام آئے گا، آئے گا تو شریعت محمدیہ کے 100% تابع آئے گا، اور شریعت کا ایک شعبہ بھی بدل نہیں سکے گا. ایسے نبی کے خلاف نہ آیت خاتم النبیین ہے نہ حدیث لا نبی آبادی. یہ اہل علم نے اور بہت بڑے بڑے بزرگوں نے جو اپنے مسلک کا اظہار فرمایا ہے اس کے حوالے میں نے اکٹھے کیے تھے، مگر اب وقت نہیں ہے. ایک حوالہ صرف ملا علی قاری کا میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ملا علی قاری اسی حدیث کو جس کی گفتگو ہو رہی ہے، لو عاشا ابراہیم کا نام نے دوبارہ لیا، ذکر کر کے فرمایا لو عاشا لکان صدیق نبیہ، اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور صدیق نبی بنتا. ملا علی قاری اس حدیث کو قوی حدیث قرار دیتے ہیں.
کہتے ہیں بڑی پختہ سند ہے اور قوی ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں بھائی ہما یہ بات بھی ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے اور نبی بن جاتے، نیز عمر بھی نبی ہو جاتے، تو وہ دونوں بھی حضرت عیسیٰ، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبیوں میں سے ہوتے۔ ان کے نزدیک چونکہ یہ نبی زندہ ہیں باقی، اور امت محمدیہ شروع ہو چکی ہے، اس لیے ان کے تابع ہو گئے ہیں۔ لو عاشا لکانہ صدیق نبیہ، اللہ تعالیٰ کے قول خاتم النبیین کے ہرگز مخالف نہیں، کیونکہ خاتم النبیین کے تو یہ معنی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو آپ کے دین کو منسوخ کرے اور آپ کا امتی نہ ہو۔ دو شرطیں ہیں۔ اس مفہوم کی تقویت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا، اور اس حدیث کے الفاظ پورے یہ ہیں لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما ہے وسعہما الا اتباعی، اگر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے تو چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میری غلامی کرتے۔ بس یہ مفہوم ہے اہل علم کے نزدیک، اور اسی ذکر پر میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ آخری 2-3 منٹ شاید کٹ گئے ہوں، اس لیے آئندہ جو دعا کا دور شروع ہوگا، درس اور دعا، اس میں انشاءاللہ یہ کٹے ہوئے چند منٹ پہلے پیش کر دیے جائیں گے، اس کے بعد پھر وہ شروع ہوگا۔ نہیں کٹا؟ الحمدللہ۔ اچھا، کہتے ہیں کٹا نہیں ہے، جا رہا ہے۔ اچھا، اگر یہ جا رہا ہے تو اب میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ بہت ہی پرلطف رمضان گزرا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو احمدیت پر غیر معمولی فضل نازل فرمانے ہیں اور فرماتے چلے جانا ہے، اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے دیکھ لی ہیں، اور آپ سب لوگ جو درس سن رہے ہیں مختلف ملکوں میں، ان کے متعلق میں سوچتا رہتا ہوں اور بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں اس کو بھی دیکھوں گا۔ چنانچہ شیخ کیا نام ہے ان کا، حضرت علامہ اقبال کے شیخ اعجاز الحق صاحب، شیخ اعجاز احمد صاحب کو میں نے پیغام بھجوایا پرسوں کہ آپ درس میں آ جانا، میں آپ کو دیکھوں گا۔ تو تصور کی آنکھ سے تو میں آپ سب کو دیکھتا رہتا ہوں، اور آپ مجھے اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبتوں کے سلسلے بڑھاتا رہے، اور آئندہ بھی ہم بار بار اکٹھے ہوں اور ایسی مجلسوں میں جو ذکر الہی پر مبنی ہوں۔ اکٹھے ہونے کا جو لطف ہے وہ دنیا کی کسی اور مجلس میں اکٹھے ہونے کا لطف نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ فرشتے ایک وقت کی خبریں لے کر اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آسمان پر چڑھ صعود کرتے ہیں اور اللہ کے حضور رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک تمثیلی زبان ہے، اور اللہ پوچھتا ہے بتاؤ کیا دیکھا؟ تو ایک فرشتوں کا گروہ جب خدا کے حضور حاضر ہوگا تو وہ کہیں گے ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے تیرا ذکر کر رہے تھے اور صرف تیرے ذکر کی خاطر بیٹھے تھے۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ میرے ذکر کے لیے بیٹھے تھے تو میں نے ان کے سارے گناہ بخش دیے۔ وہ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ان میں 1-2 ایسے آدمی بھی تھے جو مسافر تھے، رستہ چلتے انہوں نے مجلس دیکھی تو ساتھ بیٹھ گئے، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو میرے ذکر کی خاطر بیٹھے ہیں ان کی برکت ایسی ہے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ پس وہ احمدی جو بیٹھے ہیں ذکر الہی کی خاطر، کچھ تماشا دیکھنے والے بھی اگر آ گئے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ان کو بھی مبارک ہو۔ یہ دن بھی بخششوں کے دن ہیں۔ ہم اس دعا اور تمنا کے ساتھ اب الگ ہوتے ہیں کہ اللہ ایسی مجلسیں دوبارہ بار بار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر الہی کے لیے بیٹھیں اور فرشتے خدا کے حضور ہماری بخشش کی سفارشیں کریں اور اللہ کے ہاں سے مقبول ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔